یہ نہ سمجھنا ہم مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں، ہمارا نام غلام علی ہے، محمد حسین ہے، علی محمد ہے، تو ہم تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ کی جنت تو ہمارے لیے بنائی گئی ہے، اور قرآن کتنا بھی کر لیں گے حضور کی شفاعت ہو جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا۔ بڑے غلط خیالات ہیں، دل کا امانیہم، یہ ان کے من گھڑت خیالات ہیں، ان کی آرزویں ہیں، وشفل تھنکنگ ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ یہودیوں کو بھی یہ گمان ہو گیا تھا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح بڑے چہیتے ہیں۔ قرآن نے کیا جواب دیا؟ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، اگر ایسے لاڈلے اور چہیتے ہو تو اللہ تمہیں سزائیں کیوں دیتا رہا ہے؟ کیوں تمہیں پٹوایا نبوکدنضر کے ہاتھوں؟ کیوں تمہارے ہیکل سلیمانی کو 2 دفعہ مسمار کروایا اس نے؟ ایک مرتبہ نبوکدنضر کے ہاتھوں، دوسری مرتبہ ٹائٹس رومی کے ہاتھوں۔ آج تک بھی گرا پڑا ہوا اس کا کعبہ، صرف ایک ویلنگ وار رہتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کا۔ تو کیوں اللہ عذاب بھیجتا رہا تم اگر اس کے بڑے چہیتے ہو؟ اسی طرح آپ سوچئے یہ ہسپانیہ سے مسلمان کیوں ختم ہو گئے، جہاں 800 برس حکومت کی تھی، ایک مسلمان زندہ نہیں چھوڑا، یا قتل یا جلا دیے گئے، یا بحری جہازوں میں بھر بھر کر اور لے جا کر شمالی افریقہ کے ساحل پر ڈمپ کر دیا۔ پورا ملک خالی، جہاں 800 برس حکومت۔ یہ عذاب کیوں آیا؟ ایسے ہی لاڈلے ہو تو؟ یہ کیوں تمہارے اوپر انگریز آ کر مسلط ہو گیا تھا؟ ایسے ہی لاڈلے ہو؟ ہندوستان تو تمہارا تھا، تمہاری حکومت تھی، ایسے لاڈلے ہو تو کیوں آ گیا وہاں سے؟ ایک کافر قوم آ گئی تم پر مسلط ہو گئی۔ اللہ کا عذاب ہے تم پر اس وقت، اس لیے کہ تم دین پر عمل نہیں کر رہے، تم نے دین سے بے وفائی کی ہے، اللہ سے وعدہ خلافی کی ہے۔